السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آپ سب کو رمضان کی بہت بہت زیادہ مبارک، کیونکہ آج تو پاکستان میں بھی پہلا روزہ تھا، تو سارے پاکستان والوں کو بھی بہت زیادہ رمضان کی مبارک۔ اور یہ رمضان تو میرے لیے، جب رمضان سٹارٹ ہوا نا تو میں اتنی زیادہ سیڈ تھی، کیونکہ مجھے پاکستان یاد آ رہا تھا بہت زیادہ، اسپیشلی اپنے گھر والے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ان گھر والوں کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی رمضان گزارا ہو۔ رمضان میں جب پہلا روزہ ہوتا تھا، پورے روزے میں ہی ہم سارے بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، مما افطاری بناتی تھیں، اور کوئی کہتا تھا کچھ کھانا ہے، کوئی کہتا تھا کچھ کھانا ہے، اور سحری میں کوئی میرا بھائی لسی بنا رہا ہوتا تھا، اور کوئی کہتا تھا نان چنے کھانے ہیں، کوئی کہتا تھا پراٹھے کھانے ہیں۔ ہم سب مل کے، میرے پاپا وغیرہ، پاپا میرے جلدی آ جاتے تھے پہلے روزے کو، ہم لوگ سب افطاری مل کے کرتے تھے۔ خیر، ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ تو جی، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو جی، آج ہم نے بات کرنی ہے قرض کے اوپر، کہ رمضان المبارک میں آپ کیا ایسی دعا پڑھ کے اپنا پہاڑ جتنا قرض آرام سے اتار سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کل نا ہر بندہ ہی قرض کا شکار ہے، ہر بندہ ہی اس وجہ سے پریشان ہے۔ یہ نہیں کہ موسٹ آف دا پیپل جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض اتارتے ہیں اور ان کا قرض اور کوئی اور کام آ جاتا ہے ان کو، تو وہ ڈبل زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے ان کے اوپر اتنا زیادہ قرض ہو جاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو اتاریں کیسے۔ اور قرض واقعی بہت بڑی ٹینشن ہے ایک لوگوں کے لیے، کیونکہ میں نے اپنے سامنے کافی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اور وہ بیچارے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے آگے سے قرضہ لیتے ہیں، اور پھر وہ پچھلا تو ان کا اتر جاتا ہے، لیکن ان کا آگے پھر سر پہ قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ، اللہ معاف کرے، وہ لوگ سود وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں، جس میں ہمیں بالکل بھی قرآن پاک میں اور اسلام میں منع کیا گیا ہے اس چیز کی طرف سے۔ تو وہ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کوئی راستہ نہیں ہوتا، جس نے لینا ہوتا ہے وہ پیچھے چڑھا ہوتا ہے ان کے، کہ ہمیں دیں، ہمیں دو، ہمارے ظاہری سی بات ہے جس نے دیے ہیں اس نے لینے تو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نا بہت زیادہ، اور ہمارے اسلام میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انسان کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا جس کے اوپر قرض دار تھا، تب تک وہ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک اس کی فیملی میں سے یا کوئی بھی اس کا ریلیٹیو یا کوئی بھی جاننے والا یہ گارنٹی نہیں لیتا تھا کہ اس کا قرض ہم اتاریں گے، یا کوئی جس کا اس نے قرض دینا ہوتا تھا جب تک وہ معاف نہیں کرتا تھا تو وہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو قرض، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگوں کو ہر چیز معاف ہو جائے گی، لیکن شہید کو بھی کہتے ہیں نا کہ قرض معاف نہیں ہے، تو قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے قرض بہت بڑی چیز آج کل کے لیے نا ہم لوگوں کے لیے ڈپریشن اور نا ٹینشن بن گئی ہوئی ہے۔ تو ایک بار نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نا ایک بندہ آیا، اور اس نے آ کے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے سر پہ نا بہت زیادہ قرضہ ہے، تو میں نا یہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس وجہ سے مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہے ابھی، کہ وہ اتنا سادہ سا دور تھا۔ تو اس دور کے لحاظ سے، جیسے آج کل اتنی زیادہ ہماری جو ہے نا خواہشیں بڑھ گئی ہیں، اور ہر کوئی انسان نا ایک سے ایک بڑھ کے، ہر دوسرا ایک دوسرے سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ تو نا تب تو ایسا نہیں تھا، تو وہ پھر بھی اس لحاظ سے اتنا زیادہ پریشان تھا وہ انسان، تو اس نے حضرت علی کو فرمایا کہ میں کیا کروں کہ میرا نا قرض اتر جائے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک وظیفہ میں تمہیں بتاؤں گا، تو تم یہ کرو، تو تمہارا پہاڑ جتنا قرض ہوگا، چاہے سمندر کے پانی جتنا قرض ہوگا، چاہے درخت کے پتوں جتنا قرض ہو، چاہے ریت کے برابر قرض ہو، ابھی کہ اتنا کسی کا ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا اگر اتنا بھی قرض ہوگا تو وہ تمہارا اتر جائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز بتائی ہے، تو جب اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور ان وظائف کو ہم ٹرائی کریں گے، تو وہ ہمارا کام کیسے نہیں ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں تو ویسے بھی ہماری 70 دفعہ دعا قبول ہوتی ہے، جیسے اگر ہم رمضان کے علاوہ کوئی نماز وغیرہ یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کا 70 ٹائم زیادہ ہمیں رمضان میں ثواب ہوتا ہے۔ اور کچھ بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ
میں تو یہی کہوں گی بدقسمت جو پورا سال قرآن پاک نہیں کھولتے. کچھ گھروں میں تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. میں نے خود ایسے گھر دیکھے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے فلاں بابا اور فلاں چیز اور فلاں پتہ نہیں کیسی ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، وہی کافی ہے. ہم لوگوں کے لیے نماز نہیں ہے. ہاں نماز ہم پڑھیں نہ پڑھیں، نماز کی ہمیں معافی ہے. ہم نے یہ اس کی پیروی کرنی ہے، ہم نے اس کو یہ کرنا ہے. تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی گئی ہے، اور نماز قرآن کے بغیر تو ہماری زندگی، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے کسی جو ایک بیڈ ریڈن انسان ہوتا ہے نا، جو بالکل اپنے اٹھ کے اپنی کیئر بھی کرنے کے لیے لائق نہیں ہوتا، لائک وہ واش روم جانے کے بھی قابل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نماز معاف نہیں فرمائی. اس کو بھی یہ حکم کیا کہ اشاروں سے پڑھو. اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جو اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو آنکھوں کے اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے. تو نماز تو ہمیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اور ایسے ہی روزے بھی ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک تو ہمارے لیے ایک ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے، ہمیں اس کو لازمی پڑھنا چاہیے. تو کچھ گھروں میں نہیں پڑھی جاتی، تو یہ ان کی بدقسمتی ہے شاید. تو قرآن پاک جو کہ پورا سال نہیں کھولتا نا، مجھے لگتا ہے وہ رمضان میں تو لازمی کھولتا ہوگا. تو ہمیں قرآن پاک لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر رمضان میں ایک لفظ کا ہمیں 70 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے. تو جی بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، وہ ایک آیت ہے. وہ آپ نے ہر نماز کے بعد، اور اگر نماز کے بعد آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں رمضان میں تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں نا عبادت کرنی چاہیے. ہمیں قرآن پاک جتنا ہو سکے ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ رمضان تو قرآن پاک کی ایک طرح کی برتھ ڈے بھی تو ہوتی ہے نا، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا ہم پہ پہلی دفعہ. تو جتنا ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. باقی 11 مہینوں میں بھی ہمیں کرنی چاہیے عبادت. نماز اگر ہمارا رمضان میں روٹین اچھی بن جاتی ہے نا نماز کی، قرآن کی، تو ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم رمضان میں یہ روٹین فالو کر سکتے ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی دن بھی تو ویسے ہی ہوتے ہیں نا. تو ویسے بھی فرض، یہ تو ہم پہ فرض ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک آیت ہے، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں. یہ آیت ہے اللہم اکفلنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ آیت ہے، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. اور اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. اور تہجد کے ٹائم اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اور اس سے آپ دیکھیے گا آپ کا کسی بھی طرح کا قرض ہوگا، کوئی بھی قرض ہوگا، جتنا بھی قرض ہوگا آپ کا اتر جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ہمارا قرض نہیں اتر رہا، آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی مدد فرمائیں گے. آپ کا قرض آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بس یہ ہے کہ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پختہ ہونا چاہیے. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے، ہم کریں گے، لیکن ہمارے دل میں نا کہیں نہ ایک ہوتی ہے ایک چیز کہ نہیں یار یہ میں کرتا ہوں نہیں کرتا. ہمیں کوئی بھی چیز ہم نے کرنی ہے نا، ہم قرآن پاک کا ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں نا، تو اسے بھی ہمیں اپنے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دیں گے. تو نا ہمیں بالکل بھی نا ڈاؤٹ فل رہ کے چیز نہیں کرنی ہے. پورا ایمان رکھ کے اپنا 100%، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیے گا آپ کا کیسے کام. اور یہ وظیفہ اسپیشلی آپ کے لیے رمضان المبارک میں ہے کہ آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے. اور اس کا جو فائدہ ہے آپ کو 70 ٹائمز زیادہ ہوگا رمضان المبارک میں. تو جیسے بتایا گیا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. اور پورا رمضان آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. ہر نماز کے بعد کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں نا آپ، اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ نے یہ ہمیشہ 3 دفعہ چھوٹی سی دعا ہے آپ نے پڑھ لینی ہے. پورے رمضان کرنا ہے. اور آپ نے جو چاند رات ہے اس رات بھی یہ کرنا ہے. جو چاند رات ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جب وہ آئے گی اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گی. اس کی اتنی فضیلت ہے نا، ہم لوگ اس کو ویسے ہی ویسٹ کر دیتے ہیں چاند رات کہہ کے، اور ہم لوگ اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جی بس روزے ختم ہو گئے ہیں اور ہم یہ کر لیں وہ کر لیں. تو جتنا اس رات کی فضیلت ہے نا، اس رات میں جو آپ کی دعائیں اور آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں نا، تو آپ نے اس رات میں بھی یہ کرنا ہے.
یہ وظیفہ آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے رمضان کے بعد بھی، کیونکہ اسپیسیفک تو یہ رمضان میں ہی ہے۔ رمضان میں اس کا آپ کو بینیفٹ 70 ٹائم زیادہ ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے، نہ کہ آپ کا اس سے قرض اترے گا، بلکہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشحالی آئے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، کہ مطلب آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے نا، وہ ہم پہ، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ میرا بندہ ایک دفعہ میری چوکھٹ پہ آئے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ اتنی تو کہتے ہیں، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اتنی تو ہم پہ ماں ہے نا، ماں دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتی ہے، اتنا کوئی نہیں ہم سے پیار کرتا۔ تو کہتے ہیں اتنی ماں بھی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو آپ نے مانگ کے دیکھنا ہے، تو دیکھیے گا وہ آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے میری لاسٹ جو ڈائٹ والی ویڈیو تھی اس پہ اتنا پیار دیا، تھینک یو سو مچ اس کے لیے۔ تو جی کرتے ہیں آج کی ویڈیو اینڈ یہاں پہ۔ امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو ڈو لائک سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی امید کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔